السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبدالرحمن ایڈوکیٹ۔ میں نے سوچا کہ آپ سب سے اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ تحریک عدم اعتماد ویورز اسمبلی میں لائی جا چکی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت بھی اپنے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی اپنا جوڑ توڑ کر رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے پاس 172 سے بھی کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں جو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن اپنے حق رائے دہی کو استعمال کریں گے، جس میں پی ٹی آئی کے منحرفین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ اور اس پی ٹی آئی کے منحرفین کی جو تعداد ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا ان کو ووٹ سے روکنے کے لیے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جلسے کا انعقاد کرنے کا پروگرام تشکیل دے دی ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے منحرفین ہیں ان کو افرادی قوت کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے نفسیاتی طور پر ان کو روکا جائے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کا استعمال نہ کر سکیں۔ اور اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کچھ ماہ قبل پی ڈی ایم میں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کیا، جس لانگ مارچ کے اوپر بھی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا۔ پی ڈی ایم نے بلاول نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا جو 27 فروری کو سٹارٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایم نے بھی اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا جو 23 مارچ کو شروع ہونا تھا۔ یہ تاریخیں کوئی ایسے ہی نہیں رکھ دی گئیں، ان تاریخوں کو بہت سوچ سمجھ کر اپوزیشن نے ان تاریخوں کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا اور رکھا ہے۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اپوزیشن جماعتیں ایک سے بڑھ کے ایک کارڈ استعمال کر رہی ہیں اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس سارے سینیریو میں پلے کر رہی ہیں۔ اور اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کر کے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی حکومت کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی جلسہ کر لیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈی چوک میں کہ اور مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو اس میں شامل ہیں، مذہبی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی، انہوں نے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی کال دی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کہا جانے لگا کہ او آئی سی کی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور وہ 24 مارچ کو ہے، 23 مارچ کو پریڈ ہو رہی ہے۔ تو ان دو تاریخوں کو نکال کے مولانا نے اپنے کارکنان سے کہا ہے کہ وہ 23 مارچ کو جو دور دراز کے علاقے ہیں، مثال کے طور پہ جو دور دراز سے ان کی مراد بلوچستان ہے، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان حکومت میں بھی رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ قافلے 23 مارچ کو نکل پڑے اور انہوں نے اسلام آباد میں انٹر ہونا ہے 25 مارچ کو۔ تو 25 مارچ کو مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اگر 25 مارچ کو یہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آج مولانا صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اور اے این پی کے ساتھ بھی مل رہی ہیں اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں، اور اگر وہ واپس پی ڈی ایم میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 25 مارچ کو پی ڈی ایم کے لوگ اسلام آباد میں پہنچ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ
دیگر چھوٹی بڑی مذہبی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ سارے لوگ 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جس کو پیپلز تحریک انصاف 27 مارچ کو ان کا پہنچنا پھر وہاں پہ مشکل ہو جائے گا۔ اور مولانا نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پرامن طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر داخل کریں گے۔ یہ لوگ اس لیے بلائے جا رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف لوگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روک نہ سکے اور ان کو کہیں راستے سے ہی غائب نہ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو تعداد پوری کرنے کا ڈر نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس تعداد مکمل ہو چکی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب جو گیم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹنگ تک پہنچنے سے روکا جائے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے جلسے کے ذریعے روکا جائے، یا ان کو نفسیاتی طور پہ ان کے اوپر ایک یہ کہا جائے، ان کو شو کیا جائے کہ تحریک انصاف کے پاس بہت پاور ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اور اس چیز کا تاثر کم کرنے کے لیے یا ان لوگوں کا ڈر کم کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کی کال دے دی۔ اس کے اب نتائج کیا نکلتے ہیں یہ تو تاریخ آنے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن جماعتوں کا پلڑا بھاری جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا اس کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ 27 فروری کو کراچی سے نکلا اور 38 شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں پہنچا۔ اس لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد وہ ہر شہر میں، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو یا سندھ ہو، وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد نے بلاول کو ویلکم کر کے پنجاب میں اور سندھ میں، جنوبی پنجاب میں یہاں کی تمام جماعتوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ شو کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا وجود رکھتی ہے، باوجود اس کے کہ اس کو لوگ جو الیکٹیبلز کہہ لیں یا جو الیکشن لڑتے ہیں کینڈیڈیٹس، وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود عوام بلاول کے ساتھ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلاول صاحب جب سینٹرل پنجاب میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دھڑا دھڑ پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنی شروع کر دی۔ گجرات سے نوابزادہ غضنفر گل جو خود مارچ میں پہنچ گئے، اور وہ ایک بہت سٹرانگ سابق ایم این اے بھی رہے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے نون لیگ کو خیرباد کہہ کے۔ بلاول صاحب آگے منڈی باولدین ہے، وہاں سے ندیم افضل چند شامل ہو گئے، جیلم سے کرمانی صاحب شامل ہو گئے، اسلام آباد سے ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب شامل ہو گئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شامل ہونے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے کہ اور وہ یہ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کنفرم کیا جائے تو ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر بھی اپنی قوت دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ پی ڈی ایم کے بغیر بھی ہم ہر شہر میں جلسہ کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی میں بھی بلاول بھٹو زرداری کا بہت بڑا استقبال ہوا۔ اب وہ عوام کی تعداد دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے تو پنجاب میں اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک مقابلے کی پوزیشن میں لے آئے ہیں۔ اس پوزیشن میں آنے سے ہی ان کو فائدہ یہ ہوا کہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اپنی سورسز کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری سے ملنے کے لیے اپنے اپنے طریقہ کار سے رابطے بھی شروع کر دیے۔ اب اس چیز کا بلاول نے شو کر دیا کہ ہمارے پاس پاور ہے، تو اگر پیپلز پارٹی بھی 25 مارچ والے لانگ مارچ میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد اسلام آباد میں پہنچے گی۔
تو وہاں پہ حالات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس حالات کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، کوئی ایسی صورتحال قائم نہ ہو، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور حکومت اس معاملے میں کیا کر رہی ہے وہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ فی الحال جو آج تک ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فی الحال دھمکیوں کے اوپر ہی گزارا کر رہی ہے۔ ان کے لب و لہجے سے یہ نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی درمیانی راستہ، درمیانی حل نکالنے کا سوچ رہے ہیں یا کوئی اور سلیوشن دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ سارے صورتحال پیدا کیوں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اتنی مقبولیت لانگ مارچ میں کہ گجرات ہو، گوجر خان ہو، رحیم یار خان ہو، یا بہاولپور ہو، یا ملتان ہو، اتنی بڑی تعداد عوام کی پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کیسے آ گئی؟ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو گئی ہے اور ان کو امیدوار تک نہیں مل رہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ امیدوار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے رابطوں میں ہو گئے ہیں۔ میں اس ساری چیز کا کریڈٹ دوں گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور عمران صاحب کو۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ مہنگائی کی، دن بدن مہنگائی کی، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ میں کوئی آلو ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا، میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا، میں تو حکومت کو جوڑنے آیا ہوں۔ جبکہ عوام نے اپنے مسائل کے لیے ان کو ایم این اے بنایا اور پھر وزیر اعظم بنایا۔ عوام نے اپنے مسائل، مہنگائی کم کرنا اور دیگر اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس سے یہ اپنے منشور سے بھی ہٹ گئے اور لوگ دوبارہ سے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ وہ کیوں دیکھنا شروع ہو گئے؟ کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہو یا کرپشن ہو یا اقربا پروری ہو یا کسانوں کے حقوق کی تلفی ہو، پیپلز پارٹی نے مظاہرے کیے، کسانوں کے ساتھ دیا، اور وہ مسلسل اپوزیشن کرتے رہے، تو لوگ ان کی طرف آتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر لانگ مارچ رکھا، اور 10 دنوں میں 38 شہروں میں انہوں نے اپنی کیمپین کر لی، جلسے کر لیے، اور تمام کے تمام کامیاب جلسے رہے۔ اب یہ اس میں آپ کس چیز کو کریڈٹ دیں گے؟ میں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کریڈٹ دوں گا۔ اب آ جائیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں ان کے اپنے اتحادیوں کا ان کو چھوڑ جانا۔ آج ہی کے دن باپ نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ان کے 4 MPAs ہیں اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کیا اب یہ بھی عالمی سازش کا حصہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی سازش کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے جو یہ عالمی سازش کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ عالمی سازش ہو رہی ہے ہمیں گرانے کے لیے، اور کبھی یہ عالمی دنیا کو ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا پوائنٹ مان لیا، اور اسلامو فوبیا کے اوپر ہماری بات انہوں نے مان لی، اور وہاں اس پوائنٹ کے اوپر وہ اسلامی دنیا کو اپنا ہی ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، اور دوسری طرف جب ان کی اپنی نااہلی ہو، چھپانی ہو، تو اس کو بھی وہ عالمی قوتوں اور عالمی سازش قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایسے لوگوں کو سامنے نہیں رکھا جو حکومت کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یا جن کو بات کرنے کا سلیقہ، انداز، گفتار، اخلاقیات، سیاسی سوچ، فہم، ادراک، یہ ساری چیزیں جن کو پتہ ہیں، جن کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے، ان کو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا، بلکہ فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، ایسے لوگ جن کے لہجے وہ آتش فشاں کی طرح ہیں اور جن کے الفاظ وہ آگ کے گولوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کرے گا؟ عمران خان صاحب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں نے اپنے کون سے لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے جو حقیقی پی ٹی آئی کی ہیں، اور وہ لوگ ان کی حکومت کے کارناموں کو بیان کریں، اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی کارنامہ نہیں ہے. آج بھی وہ صرف ایک یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلامو فوبیا کے اوپر ایک دن اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس دن کو اسلامو فوبیا کا دن قرار دیا جائے گا. ان کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں تھا کہ میں نے ملک کے اندر ان 3.5 سالوں میں عوام کے لیے میں نے یہ کیا ہے، عوام کے لیے میں نے یہ کیا ہے، عوام کے لیے فلاں یونیورسٹی میں نے بنائی ہے، عوام کے لیے میں نے فلاں ہاسپٹل بنائے ہیں. بلکہ ان کے پاس وہی پرانا شوکت خانم اور میاں والی والا نمل یونیورسٹی ہے جو پھر بھی وہ بتائیں گے کہ میں نے وہ بنائی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اتحادیے یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عوام میں جانا ہے اور ہمیں عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ سب ان کی اپنی غلطیاں ہیں، ناکامیاں ہیں اور نااہلی ہے. پرویز الہی صاحب والی بات ہے کہ ان کو اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی نااہلی، ناکامیاں اور نالائکیاں ہیں جس کی وجہ سے عوام نے اپوزیشن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور آج یہ سچویشن بن چکی ہے کہ 200 سے زیادہ ان کے پاس ارکان شامل ہو چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اپنی رائے دیجیے گا.